تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ، ہمارا رازق اللہ۔ جب یہ ساری چیزیں، ساری عطائیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو پھر مسلمان کی ساری توجہ بھی اللہ ہی کی جانب ہونی چاہیے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں اپنی توجہ اپنے رب کریم کی جانب مبذول رکھے۔ انسان جب اپنے علم پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنی عقل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنے تعلقات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنی دولت پر، مال پر، صحت پر، تو ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب انسانوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بعض اوقات انسانوں کے سپرد کر دیتا ہے، انسانوں کے سپرد۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رب کریم کو بھولتے ہیں اور وہ اپنی ساری توجہ انسانوں کی طرف، دنیا کی طرف، دنیا داروں کی طرف کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں انہیں یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ مجھے بھولنے نکلے تھے تو میں نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، اپنا آپ بھی۔ سورہ حشر کو دیکھیے گا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، انہیں اپنی بھی ہوش نہیں رہی، وہ ایسے مسائل میں گھر گئے، وہ ایسی آزمائشوں میں الجھ گئے، وہ ایسی دنیا داری کے اندر الجھے کہ انہیں اپنا بھی پتہ نہ چلا۔ اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے ہی آپ کو، اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے تو خود فراموش ہو جاتا ہے۔ ہمارا بڑے زمانے سے تکیہ ہے، کبھی امریکہ پر، کبھی یورپ پر، کبھی برطانیہ پر، کبھی مالداروں پر، کبھی اسلحے والوں پر۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اپنا کوئی وجود نہیں رہا، اپنا کوئی نظریہ نہیں رہا، اپنی کوئی سوچ نہیں رہی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، لگام منہ میں ہے اور اس کا سرا کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ہمیں گھما لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ ہو جانا کہ تم رب کو بھلا دو اور پھر تمہیں اپنا آپ بھی بھول جائے۔ اولئک ھم الفاسقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اللہ کے، یہ نافرمان ہے۔ جب یہ نظریہ بن گیا، جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، دینا اللہ نے ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ ہے، تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا، میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں، ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے، لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے۔ جہاں ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے، کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کریم کا رستہ دکھایا، لوگوں رب کی طرف توجہ کرائی۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں، اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول کریں۔ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، علم اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے،
تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹونجا مارتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں، نظر اللہ پہ رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا اللہ ماشاءاللہ، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے ہیں، اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ مزاج علماء کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا، مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتا ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے، اس سے نکلیں باہر۔ قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود، وعلم آدم الاسماء کلہا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب اشیاء کے نام سکھائے۔ تو وہ چیزیں پھر میں نے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی، میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے، تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو، جناب آدم سکھایا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا۔ آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لیں تو مزہ آ جائے۔ کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے، قالوا سبحانک، کہنے لگے تو بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم۔ اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے؟ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں۔ دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔
یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات۔ تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی۔ تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے۔ تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز۔ اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے۔ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں۔ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ